الحمد لله الحمد لله الذي جعل المؤمنين كبنيان مرصوص وبعث لهدايتهم رسله بالخصوص، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتاب الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال في مقام آخر: المسلمون كجسد واحد، أو كما قال عليه السلام. نفرت کی بات ہے نا، عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نا، عداوت کی بات ہے. میری جواب صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. شہدائیان اسلام اور عزیز دوستو، میں آپ جیسے عظیم المرتبہ اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لبخشائی کی ہمت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ بھلے گل آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عداوتوں کی خلیج اور اپنی تنازعے کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و رشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشددات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں انتہائی اتفاق واقع ہے. کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپ کے اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں. وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے. قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مولوی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں. قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹفارم بنا سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں. برادران ملت، نفرت و تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت اور تشدد کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے. سب میرے ہم قرآن کے الفاظ کو سننے والے ہو، ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر ایمان ہے، اور ہمارا قرآن ہے، حاضر رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قرآن ہے. تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے، اور میں زندگی سے نفرتوں اور تنازعات کی دیوار کو گرا جائیے. قرآن کہتا ہے جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں جسم کے مالک ہے، کبھی ہمارے اندر اختلافات میں جنگ کی ہوئی ہے، ہمارے اندر تنازعات و عداوت پیدا کی ہوئی، ہمارے اندر منفرد کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھے، جس قوم ملت نے اشارے اختلافات و تنازعات میں اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامیابی کا چہرہ نہیں دکھا اور ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں. اور جس قوم ملت نے اجتماعیت و وحدت اور ایک جہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامیابی کے اونچے اونچے پہاڑ پر منزل ہے. شریعت اسلامی نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کیا. اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج کے مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے. سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں بنی اس دنیا کی ایک ایسی دنیا بنی ہے، دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بنا سکتے ہیں. خدا اپنے اختلافات و تنازعات کی دنیا عام کر کے دن میں ملوث ہو گئے. اسلام کے غریبوں کا جوانو، یہ آپ کی مناظر آبادی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان کو لے ضرور ہے. ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماند ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ
اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے. گاندھی جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں. کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں. کوئی وہابی ہے, کوئی مولوی ہے, کوئی بریلوی ہے, اور ان سب میں ایسی کثرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے. ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوگی اور اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا. شہدائیان ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو. مرشد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنون للمؤمنین کالبنیان یشد بعضهم بعضا. ترجمہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو. حدیث کے اندر غور کرو چاہے اس کو وحدت و قوت و محبت نظر آئے گی, لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث اور تکرار اور اپنی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے. سینکڑوں لوگوں نے واقعہ کو بڑی اس ملت کی ایک ایسی جگہ بنی ہے دوسروں کو راہ ہدایت کو نہ بتا سکتے. خدا اپنے اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر کے دل میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں سوار. اس شہدائیان ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو. مرشد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنون للمؤمنین کالبنیان یشد بعضهم بعضا. ترجمہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو. حدیث کے اندر غور کرو چاہے اس کو وحدت و قوت و محبت نظر آئے گی, لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول کو حمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے آپ کے اختلافات میں پڑتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف و اجرا پہنچانے میں بھول بھی نہیں کرتا. حالانکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کالجسد واحد. مسلمان ایک جسم کے مالک ہیں. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تاکہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرے. ایک مسلمان کو چھوٹا جائے تو دوسرے ایک کہتے ہوئے اس کو کہاں پتا کرے گے چوٹ لگے تو اس کو تو درد مجھے ہوتا ہے. اب کائنات کے فرمان پر غور کرو. ارشاد فرماتا ہے قرآن مسلمان کو بھائی کہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم. فرمان رسول سے جو بہت ساری چیزوں کی کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں, کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں, اپنی اختلافات و تنازعات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں. برادران اسلام ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم شیعہ بعد میں سب سے پہلے مسلمان, ہم بریلوی بعد میں سب سے پہلے مسلمان, ہم دیوبندی بعد میں سب سے پہلے مسلمان. ہم سب قرآن و حدیث کے آدھ پر لڑائی کہتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے پائیے. ہم اختلافات و انشاءات کو ہم سے دور کریں, ہم عداوت و تنازعات کو ہم سے دور کریں اور فرمانے قرآن و فرمانے رسول کے قرآن خان پر متحد ہو جائیں تو کسی کی کیا مچا کی ہمارا مقابلہ کر سکے. اسی لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعتی قوت درکار ہے. ہمیں آپ سے پوچھو اور آپ سے ہاتھوں کے ناٹوس کو دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے اور اتحاد اتفاق کو وحدت جیسی نعمتوں سے نوازے اور اختلافات و تنازعات کو انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.